خواجہ 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 غریب نواز خواجہ غریب نواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت تبلیغ سنت کا بہت ہی پیارا کلام لکھتے ہیں. عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روضہ. عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روضہ ہے. ہر مکان سے کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ.
جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدا آیا، ہو سامنے خدا آیا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پروگرام ہے اور نگران شورا کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ سیدی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سفر بھی رہے ہیں، آپ نے قیام بھی فرمایا ہے بہت ساری جگہوں پر، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کے سفر کا کوئی زبردست سا کوئی نصیحت آمیز واقعہ سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان پر، جی اور ضمناً الحمدللہ کئی اور ہم نے باتیں سنی، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا ہے۔ سفر تو آپ کے پچھلے دفعہ بھی کچھ کرنے تھے، وہ بھی رہ گئے تھے۔ البتہ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے تعلق سے ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب ویسے مسجد قباء میں بھی آپ رکے تھے، جی بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں سرکار کے روضے پر سبحان اللہ، حاضری ہوئی، تو وہاں سے جو آپ کو عطائیں ہوئی، سبحان اللہ، اور اس عطا نے آپ کو بھی ایک عطا کے ساتھ نام عطا کر دیا، اللہ اکبر، واہ واہ، تو وہ کچھ یوں تھا کہ آپ کو بارگاہ رسالت سے یہ ارشاد ہوا کہ آپ اجمیر جائیں، جی وہاں پر اسلام و دین کی خدمت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد عطا فرمایا۔ اب اجمیر کا نام غریب نواز علیہ الرحمٰن نے سنا نہیں تھا، تو آپ کو یہ ہوگا کہ اجمیر کہاں، کون سی جگہ ہے؟ صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے انہیں اجمیر شہر وغیرہ کے تعلق سے سارا وہ بتایا، اور وہاں نقشہ دکھایا، اور وہاں پر آپ کو جانے کا اور اسلام و دین کی خدمت کرنے کا گویا کہ حکم عطا ہوا، اور آپ کو گویا کہ ایک طرح سے وہاں کی سلطنت سلطان بنا دیا۔ واہ واہ، آج بھی سلطان الہند جی غریب نواز مشہور ہیں، جی، اور عطا رسول، سبحان اللہ، کہ آپ کو مطلب ہند کو یہ عطا کیے گئے۔ آئے تو یہ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعے کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی، جی اس میں جہاں پر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقتیں، پیار اور عنایتیں ہیں، جی وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھنا، واہ، آپ کے بارگاہ میں ان چیزوں کی معلومات، جی، اور کہاں پر کس کی ضرورت ہے اور کس کو کہاں کب بھیجنا ہے، اللہ اکبر، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی وسوسہ ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ صحیح، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کے خوابوں میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو راستے بتاتے ہیں، رہنمائی فرماتے، حالات و واقعہ سے آگاہی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ یاد ہے، جب آپ اسپین فتح کرنے کے لیے چلے تھے، جی، قرطبہ اور یہ سارا جو بیان کیا جاتا ہے،
تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک کشتی میں سارے جا رہے تھے، اتنی زیادہ فورس نہیں تھی، لیکن جب آپ سوئے تھے نا تو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی تھی، سبحان وہاں جو بشارتیں ملی تھی نا، واہ، تو اس کے بعد کشتیاں جلا دی گئی تھی، آئے، اور اس لشکر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جو فتوحات حاصل کی وہ اپنی مثال آپ ہے، سبحان، تاریخ اس کو بیان کرتی ہے۔ جی، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چونکہ ایک فیضان نظر سے، عطا سے، آپ کی اذن سے یہ سارا کام ہوا، تو یہ بات کوئی شک و شبے کی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ آج تک اور آنے والے وقتوں میں بھی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سلطنت نے رہنا تو ہے، کیونکہ یہ عطا مصطفیٰ کریم کی ہے، سبحان اللہ، اور کریموں کی عطا کا ایسا ہے کہ تو نے اسلام دیا، ہاں ہاں، تو نے جماعت میں لی، ہائے ہائے ہائے، تو کریم، سبحان اللہ، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، کیا بات، کہ کریموں کے جو تحفے ہوتے ہیں وہ دے کر کبھی واپس لیتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ کریموں کی شان ہی نہیں ہے، وہ ایک بار عطا کر دیا، ہاں، کر دیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو عطا ہو گئی وہ ہو گئی، ان کا فیضان جو جاری ہوا آج تک جاری ہے، اور رب نے چاہا تو قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ہند میں آ کر دین اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی روح سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ کہنا پڑے گا کہ آپ نے یہاں پر آ کے اسلام کی دعوت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی ویلیوز جو اسلام دے رہا ہے یہ سکھائی ہیں۔ تو اس عنوان سے تو جو غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں ان سے ان کی محبت کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے۔ دیکھا ہی گیا ہے سب، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں ارے چھوڑیں یار، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو تھوڑی کچھ بول رہا ہے، وہ خود کر رہا ہے، کرنے دو اس کو۔ یہ جو ایک مزاج اور انداز بن گیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس پر تو مجھے وہ روایت یاد آئی آپ کی بات کے دوران، جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ایک بستی پر عذاب کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، تو فرشتے نے عرض کی یا رب کریم، اس بستی میں ایک ایسا تیرا بندہ بھی ہے جی، جسے پلک جھپک نے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ، یعنی کہ مستقل تیری عبادت کرتا ہے۔ جی، تو اللہ کریم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اس کی آواز، اس کی چیخوں کی آواز سن، ہائے ہائے، مجھے اس کی چیخیں سناؤ، جی، کیونکہ یہ میرے بندوں کو میری نافرمانی کرتا دیکھتا ہے، مگر اس کو اس معاملے میں کبھی کوئی بے چینی یا درد یا تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ پورا خلاصہ ہے روایت کا۔ جی، بالکل ایسا ہی، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا، ہمیں کیوں نہیں، ہم تو تبصرے کرتے ہی ہیں ملک و قوم پر، ملت پر، اور یہ سرا کی چیزوں پر کہ یہ کیوں، کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ یار یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ تو جب تک تبلیغ دین کیا ہے، اخرجت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو یہ جو ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتی ہو۔ جی، تو یہ جو پھر اتنی اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مومن مسلمان مرد مسلمان عورتیں یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ جی، یعنی اتنی جگہ آیات قرآن کریم کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم میں خود کئی مقامات پر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر ہے۔ جی، تو یہ تو خود ہی اس فلسفے کی نفی ہے کہ یار اپنے کو کیا، بھئی ہے مومنین کیا تو شان لکھی ہوئی ہے۔ پھر آگے جائیں والعصر، زمانے کی قسم، اس سے مفسر مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے کو بھی لیا ہے کہ اس کے قسم یاد کی گئی ہے۔ جی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی انسان نقصان میں ہے۔ کیا سارے انسان نقصان میں؟ نہیں، الا الذین آمنوا، استثناء آ گیا الا کر کے، الا الذین آمنوا، انسان نقصان میں ہے، مگر آگے کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جو نقصان میں نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی وصیت کی، اور اس حق کی دعوت دینے میں جو انہیں مصیبت و پریشانیاں آئیں اس پر صبر کیا۔ یہ
قرآن کریم میں یہ 4 وصف جو لکھے گئے جن کا بارے میں کہا گیا کہ یہ نقصان میں نہیں ہے. جی. اس کے علاوہ ان الانسان لفی خسر، یہ تو اتنی واضح آیات ہیں، جی. اتنے واضح ارشادات ہیں کہ اس کے بعد یہ بات کہنے کی گنجائش کہیں کسی جگہ عقلاً نقلاً بھی یہ بات درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی یہ بات درست نہیں ہے. یار اپنے کو کیا، کیسے اپنے کو کیا. اسی طرح اس عنوان پر اتنی حدیثیں ہیں نیکی کی دعوت دینے، بلکہ قدرت کے باوجود نیکی کی دعوت نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں ہیں. ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، ان کے حق میں نیک لوگ دعا کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، جب ان کو عذاب ہوگا تو انہیں بھی عذاب دے دیا جائے گا. اس طرح کی تو کئی روایتیں نیکی کی دعوت، امیر سنت کی کتابیں، اس میں نیکی کی دعوت نہ دینے کے جو نقصانات پورا ایک چیپٹر ہے، وہ تو بڑا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. تو کیا بتانا جی، آج کسی کو مانتا سنتا تو ہے کوئی نہیں، اپنے باپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو ہماری کیا کوئی مانے گا سنے گا. نہیں، یہ بھی ہے ایک طرح. ہمیں منانا تو ہماری ذمہ داری تھی نہیں نا، ہماری ذمہ داری تو پہنچانا تھی، آواز پہنچائیں. مؤذن کام کیا کرتا ہے؟ آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مؤذن آواز پہنچاتا ہے، ڈنڈا لے کر مسجد میں لاتا نہیں ہے. ایسی بات. ہمارا کام آواز پہنچانا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا. بلغوا عنی ولو آیا، بالکل پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. صحیح. تو قرآن، حدیث، صحابہ، صدیق اکبر کی سیرت دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لاتے ہی کس قدر تیزی کے ساتھ آپ نے مسلمان بنانے شروع کر دی ہے. جی بالکل. اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی سیرت دیکھ لیں. تو اگر یہ جذبہ خدا نہ خاصا ختم ہو جائے، پھر مدارس میں علماء کیوں بنیں گے؟ علماء ہوں گے تو ہمیں علماء دین کی دعوت دینے کے لیے، اسلام و دین کی خدمت کے لیے، معرفت الہی پانے کے لیے. تو پھر علماء کا کام، پھر حافظ کیسے بنیں گے، مسجد کیسے بنے گی؟ یار اپنے کو کیا. تو مسجد بنانے میں بھی تو یہی درد ہے کہ بھائی لوگ نماز کہاں پڑھیں گے. تو کیا مسجد، کیا مدارس، کیا قرآن کی پرنٹ، قرآن کی چھپائی، کیا دینی کتاب کی چھپائی، کیا حدیثوں کی چھپائی، کیا حدیثیں لکھنا. امام بخاری نے کس جذبے کے تحت حدیثیں لکھی؟ امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام یہ دیگر جو امام گزرے ہیں، ان کے پیچھے کیا جذبہ تھا؟ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری علیہ رحمہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن جوزی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، غریب نواز، آج تک جتنے اولیاء کاملین آتے چلے آ رہے اور چلے آتے رہیں گے انشاءاللہ. خود امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آمد ہوگی، اس وقت آپ کا انداز، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے، ان کا انداز، دجال کا خاتمہ، اصلاح کے کام، اس کو تو یہ تو مطلب کہ انتہائی مطلب کہ ایک کوئی ہے ہی نہیں لوجک کہ یار اپنے کو کیا. یہ تو کبھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. جو کہتا ہے ڈیفینیٹلی وہ غلط کر رہا ہے، اس کو رجوع کرنا چاہیے اپنے اس قول پر، اور اسے منوانے کے لیے نہیں، پہنچانے کے لیے کام کرنا چاہیے. واہ. پہنچا دو، پھر نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ہاں جہاں پر سختی ہے، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کے تعلق سے سختی ہے، اس کی کنڈیشن ایسا لگے. شوہر کا بیوی کے ساتھ، باپ کا اولاد کے ساتھ، استاد کا شاگردوں کے ساتھ، پیر کا کسی جگہ پر مریدوں کے ساتھ، اس طرح کی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، اور وہ بھی مطلب کہ بالکل ڈیفائن ہے. فریڈم ہے وہاں پر، بٹ لمیٹیشن. جی. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ بھائی کہاں پر، لیکن کہیں یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ بھائی تمہیں کیا، یہ تو ہے ہی نہیں، تمہیں کیا، تو یہ نہیں ہے. بلکہ میرا خیال ہے if I'm not wrong لکم دینکم ولی دین، یہ حکم منسوخ ہے. بالکل منسوخ ہے، ایسی بات. یہ حکم منسوخ ہے. جی. سورہ توبہ کی آیات وغیرہ اگر سامنے رکھتے ہیں جی تو بالکل یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. تو میری درخواست یہی ہے کہ یہ جو فلسفہ، یہ جو لاجک اور اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں، تو یہ جتنے مطلب بعض لوگ کالم پر کالم لکھتے ہیں، وہ منع کر دیں اپنے کو کیا. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں کالم لکھنے والے جن کا منتہی نظر یہ ہوتا ہوگا کہ جناب ہمیں اصلاح کرنی ہے، قوم کو مطلب کہ راہ راست پر لانا ہے. تو وہ کالم لکھتے ہیں، وہ تقاریر کرتے ہیں، وہ اسپیچز کرتے ہیں. کوئی پیسے لے کر کرتا ہے، کوئی والنٹری کر رہا ہوتا ہے. صحیح. مگر جو بولے، جو لکھے، جو کرے، جو لے یا جو دے،
ہو وہی جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. صحیح, مرحبا, ماشاءاللہ. اچھا کال بھی کچھ لے لیتے ہیں پھر آگے بھی چلتے ہیں. جی میٹھے میٹھے نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ فیضان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ عز و جل زبردست علمی سلسلہ ہے. میں آج مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز دامت برکات العالیہ جب ہند دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو آپ کو دیکھ کر 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا تھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ایک وہ دور تھا اور ایک آج یہ دور ہے. اس پہ بھی کچھ مدنی پھول ہمیں عنایت فرما دے کہ آپ کے ایک اشارے پر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. ادھر اتنی کوششیں عاشقان رسول کرتے رہتے ہیں, بعض اوقات لوگ نہیں سمجھتے اس کی کیا وجہ ہے, اور کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے کہ کس طرح دین کا کام کیا جائے اور لوگ جوک در جوک جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں, نمازی بھی بن جائیں, عاشقان رسول بھی بن جائیں, مدنی کام بھی کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ کا جذبہ صدقہ و مرحبا, آپ کی حوصلہ افزائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنی بڑی کامیابی کیوں نہ ملتی, بھیجا کس نے تھا؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت و غوث پاک کی بارگاہ میں لکھتے ہیں خاطر پہ قبضہ تیرا. تو خاطر کہتے ہیں دل کو, یعنی دلوں پر تو غوث پاک کا اللہ تعالیٰ نے دسترس عطا کی تھی کہ وہ دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتے تھے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر کیا شان ہوگی. اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب نواز کو جہاں پر جس کام کے لیے ارشاد فرمایا تو پھر تو جھک در جھک بھی ہونا تھا, کامیابی بھی ہونی تھی, استقامت بھی ملی, اور بڑا مطلب کہ ایک منظر رہا. تو یہ اچھا پھر تقوی, پرہیزگاری, درد, حکمت, کرامات اور بہت ساری چیزیں کو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ منسلک رہی ہیں. رہی آج کی بات, اسلام is the fastest growing religious in the world. اس طرح کر کے ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا, یہ صرف اسلام ہی ہے کہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو ایسا تو البتہ ہے نہیں کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے, بلکہ خود دعوت اسلامی کی اگر ہم ماہانہ رپورٹ بھی لینا تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ لوگ عاشقان رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ ان کے ہاتھوں پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں جنہیں بظاہر کوئی جانتا نہیں ہے. ایسی بات, ایسا نہیں تو کوئی فیمس آدمی جاتا ہے اور اس کے ہاتھ, لیکن الحمدللہ یہ ہمیں رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں آج مسلمان, البتہ وہ انداز, وہ تقوی, وہ پرہیزگاری, وہ شرافت, وہ ایمانداری, وہ اخلاق کا مظاہرہ اگر آج بھی ہو جائے نا جو ان بزرگوں کے ساتھ تھا, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج بھی آپ کو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد مسلمان ہوتی نظر آئے گی. اور وہ کیونکہ اسلام سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے, اسلام سے متاثر ہو گئے, یعنی اسلام سے متاثر کیا, ان نیک لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جو اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ اسلام سے متاثر ہونا ہے نا. جی اب وہاں اسلام موجود ہے تو وہ کیا ایک وجود ہوتا ہے مسلمان کا, جس سے اسلام اور دین کی تعلیمات نظر آتی ہیں. یار یہاں یار اس بندے میں بڑی اسلام اور دین کی پاسداری ہے اور عمل ہے. تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اولیاء کاملین کی زندگیاں سچ تھیں, دھوکہ نہیں دیتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, لوگوں کی غمخواری کرتے تھے, خیر خواہی کرتے تھے, اپنے آپ کو بھی نقصان دے کر دوسروں کو نفع پہنچا دیا کرتے تھے. اس طرح کے افعال, پھر نمازوں کی پابندی, روزوں کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی, یہ ایسے ایسے اوصاف تھے کہ وہ لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو اس جیسا یقین, اس جیسا عمل, اس جیسی تقوی پرہیزگاری آ جائے تو لوگوں کے دل تو اللہ کے دستے قدرت میں وہ آپ کی طرف پھیر دے گا اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. عمل ضروری ہے. مرحبا. جی کال.
سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ پروگرام فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری و ساری ہے۔ پروگرام کے اندر نگران شورا کی آمد مرحبا۔ نگران شورا کی بارگاہ مرض ہے کہ آپ غریب نواز کی بارگاہ میں کب تشریف لا رہے ہیں؟ محمد صدام حسین اتاری وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ فیضان خواجہ غریب نواز بہت اچھا جا رہا ہے۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ کی بھی کبھی حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کوئی یادگار واقعہ ارشاد فرما دیں اور دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ نمبر پہلا یہ کہ میں تشریف تو کبھی لاؤں گا نہیں، انشاءاللہ جب بھی ہوگی حاضری ہوگی، کیونکہ بارگاہوں میں حاضریاں دی جاتی ہیں، بعض بارگاہوں میں تشریف نہیں لایا جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میری حاضری ہوئی ہے ایک بار، لیکن اس کا یادگار واقعہ یہی ہے کہ میری حاضری ہوئی ہے، اللہ اکبر، یہ خود ہی ایک بڑا یادگار واقعہ ہے۔ واہ واہ دیکھو مدینے کی بات سنا ہے، مدینے کی بات ہے کہ میں مدینے پہنچا تھا، واہ، اب مدینے پہنچنا خود ہی ایک بہت بڑی سعادت، بہت بڑا واقعہ۔ اب جو بھی ہوگا وہ مدینے پہنچنے کے بعد ہی ہوگا، کہ خود مدینے شریف پہنچنا کتنا بڑا واقعہ ہے کہ میں مدینے پہنچا، کہ مجھے سانس مل رہی ہے، مدینے کی ہوائیں سونگھ رہا ہوں، مدینے کی ہوائیں لے رہا ہوں، تو میں مدینے کی فضاؤں میں ہوں، یہ خود ہی بڑے مطلب کہ تاریخی واقعات ہیں۔ تو اجمیر شریف میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر میری حاضری یہ اس وقت تھی جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھا، تو اب اس وقت کی کوئی ایسی ظاہر ہوتا ہے، وہ مزارات اولیاء پر حاضریہ کا تو سلسلہ ہمارا دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے بھی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں میری حاضری ہوئی تھی، اور پھر اس کے گرد کوئی ایسا واقعہ ابھی فی الحال تو یاد نہیں آ رہا۔ اب دعا کریں ایک بار پھر حاضری ہو، تو ظاہر ہے اس وقت کی حاضری کا مزاج اور انداز اور دعوت اسلامی میں آنے کے بعد جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ ایسے اسباب ہو جائیں کہ میں میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا سلمان بھائی کو کہ میری خواہش ہے کہ میں جاؤں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دوں، اور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دوں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دوں، اور بھی وہاں بڑے بڑے مطلب کہ صابر یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، بڑے بڑے عقاب بزرگان دین کے وہاں پر مزارات ہیں، برکتیں ہیں، لٹا رہے ہیں۔ کئی مزارات پہ میری حاضریاں ہوئی ہیں، حاجی علی علیہ رحمہ بمبئی، مختوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاج الدین بابا تاج پور جس کو ناگپور کہتے ہیں، وہاں پر، اور بھی کئی مزارات پہ میری حاضریاں ہوئی ہیں جب میرا سفر ہوا تھا وہاں کا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ماحول میں آنے کے بعد گیا ہوں میں 3-4 مرتبہ ہند، 2-3 مرتبہ گیا ہوں ہند، لیکن چونکہ اجمیر کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، بریلی شریف کا ویزا نہیں تھا، تو میں وہیں گیا ہوں جہاں پر میرا ویزا تھا، جہاں کا ویزا نہیں تھا پھر میں وہاں گیا نہیں۔ اگر کیوں تھوڑا کھلا ویزا ملا تو جائیں گے بھی، مزارات پہ خوب حاضریاں دیں گے، انشاءاللہ برکتیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی کال۔ حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اللہ کے ولی کے مزار پر کیا اچھی نیتوں کے ساتھ جانا چاہیے، اور اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجئے، میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔ نیت تو یہ کہ برکتیں لوں گا، یہ بہت بڑی نیت ہے، اور جو ادب بیان کیا گیا اس ادب کے ساتھ حاضری دوں گا۔ دعا فاتحہ کی نیت کرے، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، سورہ اخلاص پڑھوں گا، ان کی جناب میں ایصال ثواب کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ رہی بات دعا کی، تو یہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں، سبحان اللہ، کہ یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہاں پر جا کر جو بھی آپ کے دلوں میں نیک و جائز دعائیں ہیں وہ اپنے رب کے حضور کریں، اور حضرت کا واسطہ وسیلہ دیں کہ یا اللہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ تیرے نیک بندے ہیں،
اور میں یہاں حاضر ہو کر تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اپنی تمناؤں کا، اپنی آرزوؤں کا اظہار کریں، حضرت کی بارگاہ میں واسطہ وسیلہ ان کا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کرم ہوگا، بڑا کرم ہوگا۔ حضرت مزار شریف میں جو شخصیت یا جو بزرگ آرام فرما ہیں، اگر ان کی بارگاہ سے بھی دعا ہو گئی، سفارش ہو گئی ہمارے لیے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ ایسے یہ بتائیں کہ سفر کے دوران ان کی کسی ولی اللہ سے بھی ملاقات ہوئی یا کسی کے پاس اس طرح رکے؟ اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑے بڑے مشائخ جو زمانے میں ہو گزرے ہیں، انہوں نے بھی مختلف اولیاء سے یا مختلف نیک لوگوں سے ایک محبت کا تعلق بھی رکھا ہے، ان سے نصیحتیں بھی لی ہیں، باقاعدہ طور پر اس طرح کے بھی بزرگوں کے اولیاء اور صالحین کے فرمودات ملتے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت جو ہے وہ کیجئے، تو پھر وہ بزرگ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی واقعہ غریب نواز کی زندگی میں؟ ایک واقعہ ہے میرے پاس، میں وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ کرمان کا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سفر ہوا تھا کرمان کی طرف، مقام کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، ہو سکتا ہے شہر ہو پورا۔ صحیح۔ اور اس سفر میں شیخ احمد دین کرمانی یہ بھی ساتھ تھے، اور دونوں بزرگ کرمان کا سفر کر رہے تھے۔ صحیح۔ فرماتے ہیں کہ ایک بہت متقی پرہیزگار درویش بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ واہ۔ ہم نے انہیں سلام کیا تو وہ بہت کمزور تھے، بات بھی کم کرتے تھے۔ صحیح۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے معلوم کرے کہ آپ اس قدر ضعیف اور کمزور کیسے ہیں۔ ٹھیک۔ اب چونکہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور وہ مطلب آپ کا باطنی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں، واہ۔ وہ روشن ضمیر تھے، تو انہوں نے میرے سوال سے پہلے ہی فرمایا کہ ایک دن دوستوں کے ساتھ میرا گزر قبرستان سے ہوا، تو وہاں کسی نے ہنسی دلانے والی کوئی بات کی۔ صحیح۔ میرے چہرے پر بھی ہنسی آ گئی، میں بھی ہنسا۔ ایک قبر سے آواز آئی۔ اللہ۔ وہ آواز کیا تھی یہ سنیے۔ ہے۔ کہتے ہیں آواز آئی کہ یہ آدمی جس سے یہ مقام قبر درپیش ہو، موت کا فرشتہ جس جیسا حریف ہو، یعنی اس کو آنا ہے، صحیح، زمین کے نیچے جس کے مونس سانپ بچھو ہوں، یعنی زمین کے نیچے سانپ بچھو کیڑے ہوں، اللہ، اس سے ہنسی سے کیا کام؟ اللہ۔ اچھا یہ بات میں نے بھی کہی، آپ نے پڑھی، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی کہی، میں نے بھی سنی، ہم میں سے کئیوں نے سنی۔ صحیح۔ ہماری صحت پر کیا فرق پڑا؟ یہ ہماری کیفیت، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر، جو بزرگ تھے درویش، وہ کہتے ہیں میں یہ سن کر ان دوستوں کے جرمٹ سے اٹھ گیا۔ آج 40 سال ہو گئے اس واقعے کی ہیبت سے پگھل رہا ہوں، اللہ، اس وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ تو یہ ایک واقعہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں لکھا گیا کرمان کا، کہ یہ بزرگ اس طرح مطلب ان کو چوٹ لگی، ایک دل کو چوٹ لگتی ہے کہ یار یہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی طرف آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا اس سے 2-3 باتیں جو ہے نا وہ سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک پوائنٹ کی طرف اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، کوئی ایسی کیفیت آتی ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک ڈائیورژن کی ضرورت ہے، ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں، جس رستے پر جا رہے ہیں، جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ درست ڈائریکشن نہیں ہے، طریقہ درست نہیں ہے، انداز درست نہیں ہے، مجھے اسے تبدیل کرنا ہے، شریعت کے، اسلام کے مطابق کرنا ہے، موافق کرنا ہے۔ اس بات کا کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ کیفیات ہوتی ہیں، کچھ موقع ہوتے ہیں، بندے کو احساس ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جو احساس ہے وہ بعض کا جس طرح ہے نا جی کہ ایک ابال آتا ہے دودھ میں، اور پھر جب آگ بجھتی ہے تو وہ ابال بھی ختم ہو جاتا ہے،
اس طرح کی کیفیت جو ہوتی ہے اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا لمحہ مل رہا ہے جو ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن کروا رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات لا رہا ہے کہ آپ کا رستہ درست نہیں ہے، دین اور اسلام کا رستہ بتایا ہوا یہ ہے، اس رستے پر آ جائیں، اور پھر ہم اس پر چل پڑیں اور چلتے رہیں؟ اکثریت تو سمجھتی ہے نا، اکثریت کو تو پتہ ہے کہ جو شخص مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، جی، اور نیکی نہیں کرتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور سود کا لین دین کرتا ہے، اس طرح کے بہت سارے کام ہیں، بدکاری میں ہے، شراب میں ہے، نشے میں ہے، بے پردگی میں ہے، بد نگاہی میں ہے، اور کئی بے شرمی بے حیائی کے کام ہیں، تو وہ جو کر رہا ہے تو اس کو یہ تو پتہ ہے نا کہ میں غلط تو کر ہی رہا ہوں، صحیح، مگر اس کی محبت، اس کی چاشنی، اور اس کے ساتھ حرص اور لالچ اور شہرت کی ہوس اور مال و دولت کی ہوس اتنی اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کانوں میں حرص کی روئی بن کر ایسی ٹھسی ہوئی ہیں کہ اصلاح کی بات کان کے ذریعے دل میں اتر ہی نہیں پا رہی۔ اگر اس کا دل کرتا بھی ہے نا کہ میں کچھ کر لوں، لیکن وہ کر نہیں پاتا کہ یار میرا یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ پھر بدقسمتی کے ساتھ سلمان بھائی جی، تائید کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں۔ اب کوئی بولے کہ میں گانا بولتا ہوں، تو ہم بولتے ہیں گانا بولنا جائز ہی نہیں ہے، جو موسیقی گانے کا جو ہمارا جو انداز ہے یہ ناجائز ہے۔ اب اس کو مل جائیں گے، نہیں یار باتیں کرنے دو، تم دیکھو شوبیز میں موجود ایک بڑی تعداد ہے، مطلب شوبیز تو خود ایک فیلڈ ہی ہے، اب شوبیز چلو ایک فیلڈ ہے، لیکن جہاں بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، موسیقی، گانا، فلمیں، ڈرامے اور بے حیائی کے کام نہ صرف کرنا بلکہ پروموٹ کرنا، اشاعت فاحشہ والے کام کی طرف جانا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے ڈرامے بنانا، فلمیں بنانا، اس میں کردار ادا کرنا، پھر ایسی اسکرپٹ، ایسے سٹوریز، تو ایسے ناول، تو ایسے میگزین، اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی فلمیں، ڈرامے، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور شاید لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہوں گے، لاکھوں لوگ مبتلا ہوں گے، کچھ ایکٹ کرنے میں مبتلا ہیں، تو کچھ ان کے بنانے میں مبتلا ہیں، تو کچھ ان کے ساتھ تعاون کرنے میں مبتلا ہیں، تو کچھ ان کے ساتھ انویسٹر کرنے میں مبتلا ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ عین اسلام، دین، شریعت کے احکام کے خلاف ہے؟ اسلام و دین شریعت نے اسے منع کیا ہے، مگر اس میں شہرت، عزت، کہنے کو عزت جو بھی کہیں آپ، کہنے کو شہرت جو بھی کہیں، پھر مال و دولت، پھر گلیمر، اس طرح کی چیزیں اتنی آ جاتی ہیں، اور پھر ساتھ کوئی کان میں پھونک مارنے والا بھی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا یار، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اتنی چیزیں کہ یہ وہ جو مین جو دین کا پیغام اور اس کی جو روح ہے نا، یہ شاید کانوں کے ذریعے دل میں اتر ہی نہیں پا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پہ ہم کہنے والے کی بھی کمزوری ہو کہ وہ صحیح کہہ نہیں پا رہا یا اس کو صحیح پہنچا نہیں پا رہا، لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان جو مجھے سن رہا ہے یا سنے گا، اگر وہ ایک بار دل کے کانوں سے قرآن اور حدیث کو سن لے اور اسلام، دین اور شریعت کی باتیں پڑھ لے، اور اللہ اور اس کے رسول کا سے حیا اس کو صحیح معنی میں نصیب ہو جائے، اور قبر و حشر کا معاملہ وہ سمجھ لے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، اور جو اس لائن میں، اس فیلڈ میں جو لوگ گزرے، ان کے سکون کی کیفیت کیا رہی، ان کے موت کی کیفیت کیا رہی، ان کی زندگیوں کی کیفیتیں کیا رہی، اس انجام کو دیکھ کر اگر یہ عبرت لے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پلٹنے میں چند منٹ بھی لگیں گے، وہ سیکنڈوں میں بدل جائے گا کہ نہیں یار یہ راستہ غلط نہیں ہے۔ جو مطلب بعض وہ ہیں سلمان بھائی کہ جو غلط راستے پر چلنے والے ہی نہیں ہیں، غلط راستے پر چلانے والے ہی بن گئے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے گمراہ جی، اور ایک ہوتا ہے گمراہ کرنے والا، جی، ایک ہوتا ہے برے راستے پر چلنے والا اور پھر چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ برے راستے پر چلانے والا۔ وہ سوچے کہ یار اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ، مطلب وہ اپنے رب کو یاد کرے، رب کی رحمت کو پکارے اور رب سے پناہ مانگے اور رب سے دعا کرے، یا اللہ یہ میں کس راستے پہ چل پڑا ہوں۔ یعنی کہ ایک شراب بنانے والا سوچے کہ میری شراب سے کتنے لوگ شرابی بن رہے ہیں اور میرا حال کیا ہوگا۔ نشہ بیچنے والا سوچے کہ میرے اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں اور جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، میرا قیامت کے دن حال کیا ہوگا۔ سلمان بھائی، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف، قیامت کا احساس، قبر و حشر کا معاملہ، پوچھ گچھ کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، قہار، جبار، پکڑ، میں
عرب دنیا عرب شریف میں تھا، ایک ملک میں، شاید اس ملک میں تھا، ایک ملک میں تھا، وہاں میں جمعہ کے لیے گیا. الحمدللہ میں جمعہ نہیں چھوڑتا، دنیا میں کہیں بھی ہوں میری 99.999% یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جمعہ کہیں نہ چھوٹے. اللہ کا شکر ہے، جمعہ سے بہت محبت ہے. اللہ کرم کرے جمعہ کے صدقے میں میرے بے حساب بخشش ہو جائے. پھر جمعہ اہتمام کے ساتھ، مرحبا، اٹھے بندہ اہتمام کرے کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں ماشاء اللہ. تیاری کے ساتھ، اور کسی عاشق رسول کے پیچھے جا کر زبردست جمعہ پڑھے، مزہ آ جائے اس کو. مدینہ مدینہ. تو جمعہ کا اہتمام آپ بھی جو حاضرین ہیں یاد کہ بھائی جمعہ نماز کوئی بھی نہیں چھوڑنی. جمعہ ایک اپنے ساتھ ایک اہتمام لاتا ہے. جی. تو اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، خوشی ہوگی، آپ کو راحت ہوگی، فرحت ہوگی. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام حاضر کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا حاجی اپنے سلمان بھائی. جی. یار وہ امام صاحب جو جمعے میں عربی میں بیان کر رہے تھے، خطبہ اسی طرح ہوتا ہے، 2 حصوں میں ہوتا ہے، وہی بیان ہوتا ہے، وہی خطبہ ہوتا ہے. صحیح. میں سن رہا تھا کیونکہ ماحول میں تھے، بیان کم کرتے رہتے ہیں، تو روایات اور آیات جب وہ پڑھ رہے تھے نا سلمان بھائی، وہ غضب الہی پر بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اس طرح کے انہوں نے جو آیت پر آیت پڑھی نا، آیات پر آیات پڑھتے تھے، اور ان کے اوپر ہونے والے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عذاب نازل کیا، ان پہ جو پکڑ ہوئی، اور اس کے تعلق سے جو ہے یار میں بس مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں حالانکہ میں عربی نہیں ہوں، میرے کو یوں عربی نہیں سمجھ میں آتی، لیکن مجھے میرا رونا بند نہیں ہو رہا تھا. اللہ. اس طرح میں ایک اور جمعہ کے لے گیا تھا، اس طرح ماشاءاللہ عربی تھے اور عاشق رسول تھے، انہوں نے عربی متن سنایا تھا، اور اس سے متعلق جو عذابات کی جو حدیثیں تھی نا یہ ان کے پاس، میں وہ بکلیٹ لے آیا اللہ. جو جمعے میں جو انہوں نے بیان کیا نا، میں وہ پرنٹ لے آیا تھا. صحیح. ہاں میں جمعے کے بعد ملا تھا ان سے، لیکن کمال کا بیان تھا. اب یہ بیان کہ قبر، حشر، قیامت، اور مطلب یہ عذاب، جہنم، جبریل روئیں، جبریل امین روئیں، مصطفیٰ کریم کی آنکھیں آنسو بہائیں، تو یہ کیا تھا پھر؟ مطلب یہ ہے نا، جی. انہوں نے مطلب کہ معصوم ہیں فرشتے اور انبیاء، جی بالکل، گناہ نہیں کر سکتے یہ، جی. تو یہ بھی رو رہے ہیں. اچھا وہ صحابہ جو بالیقین جنتی ہیں جی. وہ رو رہے ہیں، اور وہ صحابہ جو قطعی جنتی ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. اولیاء رو رہے ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا تو نام ہی نوح ہے، بہت زیادہ روتے تھے. جی. ٹھیک ہے، یہ سب رو رہے ہیں، ہم ہی نہیں رو رہے یار، ہم ہی نہیں رو رہے. اولیاء کاملین رو رہے ہیں، بزرگان دین رو رہے ہیں، سچے عاشقان رسول رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، ہم ہی نہیں رو رہے. کیونکہ ان کو اپنے رب کی معرفت عطا ہوئی، یہ رب کو پہچاننے والے بن گئے. جی. یہ رب کی ناراضی کے خوف سے روتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جاتا رب ناراض ہو جائے. یہ بس اس محبت کی چاشنی کو کسی صورت سے اس کو الگ کرنے کی ان کو مطلب کہ ڈر لگتا تھا کہ یہ لذت اور قرب کی جو چاشنی اور یہ لذت جو ہمیں نصیب ہے یہ کہیں ہم سے چھین نہ لی جائے. یہ اپنی ایک عمل اور ایک حرکت پر غور کرتے تھے کہ ہمارا کوئی عمل ہمارے رب کو ناراض نہ کر دے، اور ہمیں جو وہ قرب کی جو منزل ملی ہے وہ قرب کی منزل نہ چلی جائے. ایسی بات. یہ مطلب یہ روتے تھے. تو اگر یہ جو طبقات ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو شوبز کے نام پر اور میڈیا کے نام پر، اس طرح کے ناموں پر جو آج طوفان اور تباہی آئی ہوئی ہے، اور ایک مطلب جو کیونکہ ہمارا ایک پورا شعبہ ہے شوبز کا، جی. اور یہ ہیں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے ان کو. پھر ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر کئی باتیں ایسی آتی ہیں کہ یار ان میں بعض رک بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں بیچارے نہیں ٹک پاتے، نہیں رک پاتے. ماحول بڑا عجیب ہے. وہ جو آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ کیسے ماحول بدلے گا تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی. صحیح. اب ماحول یہی رکھیں جہاں نیکی، تقوی، پرہیزگاری ہے. واہ واہ. یعنی آپ کی پرورش اگر ایسے شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو سانپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، جی. تو آپ بھی سانپ پکڑ لو گے، سانپ آپ کو ڈس لے گا. مگر آپ ایسے شخص کے ساتھ رہتے کہ جو سانپ کے ڈسنے اور اس کے زہر اور اس کی پکڑ کے معاملے کو جانتا ہے، وہ بچتا ہے، تو آپ بھی بچ کر چلو گے.
ورنہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہلاک ہو جاؤ گے. ایسی بات ہے. خواجہ خواجہ خواجہ